نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين۔ ٹھیک ہے جی، آپ کر دیں، تلاوت کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلا ایک ماں اگر جاہل ہے، لا علم ہے، تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکائے گی۔ اور اسی طرح وہ تمام لیڈرز جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے، جب وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 ہے اچھا اخلاق اور نمبر 2 ہے دین کی سمجھ۔ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ بن باز کہتے ہیں کہ انسان جب علم کے مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی، تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ آج ہم سورہ ملک سے سٹارٹ کریں گے، جس کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے اس کو لازمی سننا ہے۔ تو آپ لوگوں نے صحیح غور سے اس کا ترجمہ سننا ہے کہ آخر کیا ہے اس میں، کہ ہم جو ہے اس کو تقریباً پڑھتے ہیں۔ تو سورہ ملک جی جو ہے وہ سفارش کرنے والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ 2 صورتیں تھیں۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا، قبروں میں جا کر سونا ہے، اور قبر میں ایک وحشت والی اور ایک اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن سے ہوگی۔ اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم قرار دے لیں۔ سورہ ملک سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے
اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب بلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں جب کچھ مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کرے تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں، آپ میری مشکل آسان کر دیں۔ عموماً ہم دعا کرتے ہیں لیکن پوری دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے، یقین کے ساتھ نہیں کرتے، اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں آتی۔ تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکاریں۔ آیت نمبر 2 ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، انسان کو پیدا کرنے کا بتایا گیا ہے کہ کیا مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت اور پھر زندگی، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا، اور پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو آج یہ زندگی جو اس وقت ہمیں دو موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے، وہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین عمل کس کے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، وہ احسن عمل کیا کون سا ہوتا ہے؟ وہ احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو، اور سب سے درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ہو، تو جس میں وہ خوب نیکیاں کما سکیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے طور پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، سر سے نہ اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھے حال میں ملاقات کرے گا۔ اسی طرح معاملات میں حسن اختیار کرنا چاہیے کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے، یعنی جب اسے دینا پڑے، کچھ لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے لوٹائے۔ اسی طرح اخلاق میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں، صرف مال و دولت میں ہی ایکسیلنس کے لیول پر نہیں جانا چاہیے، ہر چیز کے اندر اسے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے، اور ویسے بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اعمال میں بھی خوبصورتی، معاملات میں بھی خوبصورتی۔
پھر کون ہے وہ اللہ؟ یہ سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین تعارف بھی کرواتی ہے، جس میں اللہ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس میں ستارے ہیں، وہ آسمانوں کی زینت کے لیے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائیں۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جہنم کو کس پر غصہ ہوگا؟ گنہگاروں پر، کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ یعنی ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ قرار دے دیا۔ آیت نمبر 10 ہے، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں۔ یعنی اہل دوزخ پھر مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی ان کی سنوائی نہ ہوگی، ان کی کوئی بات سنی نہ جائے گی، کوئی ان کی آو فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا پھر چھپ کر کام کر رہے ہوں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادت اور تنہائیوں میں اللہ سے ڈر کر وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی جیسے صدقہ چھپا کر یا نوافل چھپ کر ادا کرنا یا ذکر کرنا، یعنی اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرے، اپنی عبادات کو چھپانا ایک بہترین عمل ہے۔ ابو سختیانی ساری رات عبادت کرتے تھے اور پھر اسے چھپاتے تھے، جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، گویا کہ انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، یعنی اکیلے میں رونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں روتے ہیں
کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل پر اترتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یا تراویح پڑھتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی منع نہیں ہے، رونا آئے تو رو لینا چاہیے، لیکن وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کرے، روئے، کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو تنہائی میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بہایا جائے۔ آیت نمبر 13 ہے، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدہ گوئیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے، یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات بھی جانتا ہے۔ اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا۔ یعنی کون ہے آسمان میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہیں۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے، زور آور ہے، اکیلا یا کوئی لشکر پورا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ عذاب کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ یعنی یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کر بھاپ بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اگر آسمان سے اللہ بارش نہ برسائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ لہٰذا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پانی پلا رہا ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ سورہ القلم مکی ہے اور اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 ہے عرش، نمبر 2 ہے قلم، نمبر 3 آدم اور 4 پہ جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جا تو بن گئی۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی اور خشک اور تر کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے ہی اللہ کو پتا ہے۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اور اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی، اور مختلف چیزیں جو پیدا کی گئیں ان کے فنکشنز کیا ہوں گے۔ پھر اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ جو کرام الکاتبین ہیں یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس کے گناہوں سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ النجم لکھی گئی۔ جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 2 ہے، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، یعنی علم اس بات پر گواہ ہے اور علم کی روشنی میں اس بات پر گواہی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے تھے۔ آیت نمبر 3 ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی آپ کا اجر اور آپ نے جو بھی اعمال کی ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملتی ہیں۔ امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے دن کو رات کو دیکھ کر ضیاء زبانی کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے، اس سارے پڑھنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پر عمل کرتے ہیں، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا اجر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ ہمیں ملا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی احادیث ہیں، پھر اسی طرح آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے اجر کا وہ سلسلہ ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 ہے، اور بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا اخلاق بھی کیا تھا؟ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہترین تھا۔ آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں
جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ تو اخلاق جو ہے نا بہتر بنانا، وہ ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اچھا اخلاق رکھیں گے، اپنے بہن بھائیوں سے، اگر بیوی ہیں تو شوہر سے، بچوں سے۔ تو اس طرح گھر سے نکل کے پھر باہر کے لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرنی ہے نیکی تو گھر سے کریں۔ آیت نمبر 5 ہے، پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجیے۔ کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی نہیں جھوٹی قسم ہی کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے۔ آیت نمبر 11 ہے، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور۔ آیت نمبر 12 ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار۔ 13 ہے، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ یہ جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق ہے جو انتہائی بد اخلاق ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ آپ کے اخلاق کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتائی گئی ہیں کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ تانے دینے والا اور چگلیاں کرتا پھرتا۔ چگلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو غیبت اور چغلی صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ اس کی سرکشی صرف آیت نمبر 14 ہے، اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس کے تکبر اور ہلاک کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مال اور اولاد پر پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجیب طرح کی نخوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں یہی بات کی گئی ہے کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال اور اولاد دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا اور اللہ کے آگے مزید ہمبل ہو جاتا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 اور بعض میں آتا ہے کہ 13 بیٹے تھے اس کے، جس کے اتنے بیٹے ہوں اور وہ سردار بھی ہو اور اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو اور سب کمانے والے بھی ہوں، تو ایسے شخص کے اندر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے اس لیے ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ ہم جس پر چاہیں ظلم ڈھائیں۔
تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اکھڑ مزاج انسان جہنم کی نظر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا، ہر اکھڑ مزاج، کینہ پرور اور متکبر۔ اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے؟ کہ ذرا سی آپ کریں تو فوراً آپ پر برس پڑے، چھوٹی سی بات پر اس کو غصہ آ جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے اور بد اخلاقی سے بات کرے۔ آیت نمبر 15 ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی ان کی ناک پر، سونڈ پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا جو خود نیک تھا، وہ خدا ترس تھا اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا ایک بڑا حصہ نکالتا تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا اور وہ مال اوروں میں بانٹ دیتا تھا، ہمارے تو اپنے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کا پھول توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی دینا نہ پڑے۔ انشاءاللہ نہ کہا، پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔ پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، یعنی مانگنے والوں سے پہلے جا کے ہم اپنا صفایا کر دیتے ہیں۔ اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے، یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا، اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے، ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آئی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ تو اس واقعے میں سیکھنے کے دو بڑے اہم سبق ہیں۔ ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ یہاں ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب ہوئی تھی، ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا کہ پھل توڑ کر گھر نہیں لائے تھے، لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے۔ اللہ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا۔ تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیرخواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پا لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر اپنے عمل اور رویہ کو قائم کر لیتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور انہوں نے دیکھا تو اپنی غلطی مان گئے۔ یہ ان کی اچھی خوبی تھی، اور ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ پاک ہیں۔ ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ، اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہاں ان لوگوں نے اللہ کو بلیم نہیں کیا، کہا سبحان ربنا انا کننا ظالمین۔ اور پھر اچھی امید، باغ جل کر دوبارہ لگنا اور پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم سے جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 34 ہے، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے؟
تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہیں؟ یعنی تم اپنے عمل سے پیچھے کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بخشش کے وعدے ہیں یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے؟ آیت نمبر 39 ہے، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو، یا تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے؟ آیت نمبر 40 ہے، ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک؟ تو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب صحیح سالم تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جب سب لوگ سجدے میں گئے اور وہ نہیں جا پا رہے تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو نماز کا پابند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس رمضان میں خاص طور پر اپنے ان تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیے کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے بے نمازوں کا، اور کتنی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے، اور کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 44 ہے، پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ استدراج کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی ہے اور پھر ان کو پکڑ لیا گیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے ان کے فتنے میں ڈالا گیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا۔ یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ پھول گئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا، اور جب اس نے برائیاں کی، غلط پر غلط کام کرتا گیا، اس کے عیب ڈھانک لیے گئے، تو وہ جو دھوکا ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا۔ ابو ورق کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی غلطی کی، ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی، نئی غلطی پر نئی نعمت، اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا۔ توبہ۔ جب کوئی حرام کام کر کے، غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو میرا غلط کام تھا وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ غلط تھا، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آیت نمبر 45 ہے، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، پھر میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے بھرپور نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ہلا دیں گے، آپ کی ثابت قدمی میں خلل آ جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو نظر بد سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ سورہ الحاقہ۔ سورہ حاقہ مکی ہے اور اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے۔ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن ہے۔ اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہوں گے۔ اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، لوگ اپنے قدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا، جس کے نتیجہ میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ٹھنڈی یخ تیز ہوا کے جو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، 1 ہفتے کے بعد جا کر رکی۔ ایسے پچھاڑ کر گرائے گئے تھے لوگ، ہوا نے اٹھا کر پٹخا کے انہیں مارا، جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 8 ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ یعنی کان علم کا دروازہ ہیں۔ جس طرح دل کی صفت ہے کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ قلب واعٍ اذن واعیۃ، یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہے، اور علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے، اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی منہ سے انسان وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ان سے اچھی باتیں اندر لے جاتے ہیں تو زبان سے اچھی باتیں باہر نکالتے ہیں، یعنی جو ڈالتے ہیں وہی نکالتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے۔ آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 13۔ پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، وہ زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ یعنی حاملین عرش کی تعداد یہاں پر 8 بتائی گئی ہے، بہت قوی ہے، یعنی فرشتوں میں سے بھی بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی بلندی دے، جتنا بھی بڑا کام لے لیں، عرش اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہم، اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جمع رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اب اتنے ہمبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ 4 فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، یعنی پاک ہے تو اور اس بات پر تیری حمد کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لینے والا ہے۔ اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔
عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے۔ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا چکا ہے وہ آپ دوہرا لیجئے۔ لیکن ایک اہم بات مزید یاد رکھیے کہ کسی تنگ دست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے، کیونکہ بعض اوقات کوئی قرض لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت ضرورت مند ہے، وہ نہیں ادا کر پائے گا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہ دے تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں تنگ دست کی بات ہوئی ہے کہ تنگ دست کو کشادگی دینی چاہیے۔ آیت نمبر 18 ہے، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ دنیا کے تمام سیکرٹس کھل جائیں گے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ تو جو کام انسان چھپ کر دنیا میں کرتا ہے، دوسروں سے بچ بچ کر، چوری چوری، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 19 ہے، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ سبحان اللہ، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کر غلط کام کر رہے ہیں، ان کا بیج سامنے آ جائے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ تو خود نکال کر دکھا دیں گے کہ کیونکہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا، تو ان کو اپنا نامہ اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے، خوشی کا ایک گیسچر ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو پڑھ لو میری کتاب، صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کر کسی کے سامنے رکھیں؟ کیا کوالٹی ہے ان کی، اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہماری باتیں کیا ہیں؟ خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو دوسرے کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ تو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ رہے، اور ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 20 ہے، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، یعنی مجھے یقین تھا کہ یہ نامہ اعمال سامنے آنے والا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو یوم الحساب سے بھی بے خوف نہیں ہوتا، عمل ناموں کے ملنے سے بھی بے خوف نہیں ہوتا، اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی ہیں، اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں۔ تو عقل مند کے لیے اتنا بھی خوف کافی ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کر دے، اپنی اصلاح پر آمادہ کر دے۔ آیت نمبر 22 ہے، بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے ہیں۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، یعنی میں ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا رہا اور آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو، یعنی دنیا کا وہ سارا جاہ اور منصب اور چیزیں اور عہدے اور نام اور بڑی بڑی شخصیتیں وہاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے جکڑ دو، جہنم کی آگ، اور پھر اوپر سے زنجیروں میں بندھا ہوا انسان کہ ہل بھی نہ سکے۔ اللہ اکبر، بے شک یہ اللہ عظمت والا
پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر۔ وہ مومن نہیں جو خوب پیٹ بھر کر کھائے اور اس کو ہمسایہ بھوکا رہے۔ ام بجیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو، اگرچہ جلا ہوا اکھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا ہے یہ کھانے کا نہیں ہے، وہی رکھ دو، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں میں سے بچے کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہے اور وہ مردار تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، مال و دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا مال وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین اور یتیم کو اور مسافر کو دے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ابو شماک حضوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں جو اصحاب رسول میں سے تھے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلیں تو ہمیں اپنے دل کے دروازے خیر کے کاموں کے لیے بھی کھول دینے چاہیے۔ جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی کہ جنہیں تم دیکھتے ہو۔ 35 میں آپ دیکھیں، کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مزے میں جیتے ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، لہٰذا ان کو بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اس کا ایک قصور کیا تھا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شاہ کاٹ دیتے، پھر تم ہی میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ وہ پاکی کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم۔ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ سورہ المعارج۔ سورہ معارج مکی ہے اور اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج،
کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ یعنی بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے العلی، العلی، المتعال، ذو المعارج۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے، وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ یعنی اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبرائیل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی آ جا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، پس تو اچھی طرح صبر کر، فصبر صبرا جمیلا۔ یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں اور انہیں رہا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیوں نہیں گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے کہیں تو پھر تو یہ کام ہو ہی جانا چاہیے تھا، مظلوم کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے ان کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں یا ہم کرتے ہیں۔ اس کے ہر کام کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک غرض ہے اور اس کا ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا، وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، یعنی اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں تو آپ جلدی نہ کیجئے، آپ انتظار کیجئے۔ آیت نمبر 6 ہے، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، یعنی عذاب کو، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، جس دن آسمان مثل تیل کے تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ہمارے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو ہمارے ابو وغیرہ ہو یا ہسبینڈ ہو، تو وہ کیا کریں گے قیامت والے دن؟ وہ اپنے بیٹوں کو پیش کریں گے کہ عذاب سے چھٹکارے کے لیے، کہ یا اللہ ان کو رکھ لے اور مجھے عذاب سے بچا، میری بیوی کو رکھ لے، میرے بھائی کو رکھ لے، میرے سارے کنبے کو رکھ لے، اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں نا وہ بھی رکھ لے اور مجھے عذاب سے بچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی ضرورت ہے ہمیں اس پر کام کرنے کی کہ ہم اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالیں۔ اپنی اولاد کو قربان کر دے گا کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے۔ بیٹے سب سے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے بیٹوں کا نام لیا گیا، پھر بیوی، پھر بہن بھائی، پھر کنبہ قبیلہ جو اسے پناہ دیتے تھے۔ وہ چاہے گا ان سب کو جھونک دے اور خود جہنم سے بچ جائے۔ یعنی محبوب ترین چیزوں کو بھی وہ کیا کرے گا؟ فدیے کے طور پر دینا چاہے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور عبادت اسی کی جائے، لیکن ہم اسی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، یعنی جزع و فضا کرتا ہے۔ یہ جزع فضا کرنا کیا ہے کہ بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا اور بری باتیں منہ سے نکالنا شروع کر دینا۔ اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی نماز کے دوام والے بخل نہیں کرتے، نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں، وہ خیر بانٹتے رہتے ہیں، جیسے سلام کرنا، مسکرانا، دوسرے کا حال پوچھنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا،
اسے اچھی نصیحت کرنا، تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کے بجائے خیر خواہی کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا بنے گا، انہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہمیں اور دے گا، ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی ہے، تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے، یعنی نماز کی طرف۔ تو گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، جس وقت کوئی چیز پریشان کرے، تو نماز کی طرف رجوع کریں، اور نماز برے اخلاق سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر بھی ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ افضل اعمال یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کو کوئی روٹی کھلا دے۔ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوٹا نہ سمجھو، یعنی انسان صرف مانگنے والے کو ہی نہ دے جو نہیں مانگتا اور اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی کون نہیں مانگتے جن کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ نہیں مانگتے جن کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس کو نہیں دیتا جو مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہ مانگے۔ یہ والا اخلاق ہوتا ہے سب سے اعلیٰ۔ آیت نمبر 25 ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں، ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے۔ اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی دوام سے آغاز کیا گیا اور محافظت سے اختتام کیا گیا۔ تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت اگر ہوا ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے وقت سوتے نہیں رہتے۔ آیت نمبر 34 ہے، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں۔ پس تو انہیں جگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ تو آخرت کی عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔
آگے سورہ نو شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نو مکی ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیکم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی۔ جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، اور مرنے کے بعد بھی جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر پوچھے گا کہ ما کنت تعبد، کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، تو تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقہ سے پھر نکالے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان اللہ، 2 خصوصیات زمین سے نکلی ہوئی چیز سے ہی انسان بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور پھر جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو دوبارہ زمین پر واپس اپنے اندر اس کو ڈیزولو کر لیتی ہے۔ اب اس کو بڑا نہیں کرتی، اب اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 18، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقہ سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے، ان کے بتوں کے نام تھے، اور اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا لیے، اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ جنریشن ختم ہوئی تو اگلی جنریشن نے ڈائریکٹ انہی کی پوجا شروع کر دی، اور یہاں سے پھر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یعنی قوم نوح سے جو ہے وہ بت پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے،
اور یہ فاجروں کو ڈیٹھ کافروں ہی کو جہنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں مر گئے جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے، اور وہ کیا کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر جو قریب ترین ہے، جن کا احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر، والدین ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو بھی مومن ہے ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے تھے۔ سورہ جن سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ جن مکی ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمانوں میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ تو آیت نمبر 9 تک میں نے پڑھا ہے، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، اور آیت نمبر 2 میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنوں کو ایک سٹنگ میں پتہ چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے، تو جن ایمان لے آئے، لیکن اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے، تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے وہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیں، اس میں ہے، اور آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے، جنگل میں یا بیابان میں، تو یہ کلمہ پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء حسنہ کی پناہ لینا، جس سے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو کعب نے کہا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 10 ہے، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ یہ جنات کی کچھ تفصیلات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ وہ بھی مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس
جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ تو سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آتی، رحمتیں آتی، پانی کی کمی نہیں آتی۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، صراط مستقیم۔ اور یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ قرآن میں کہ اگر کوئی واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے اتنا زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، قیامت کے دن یہ دو اہم سوال بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 17 ہے، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں۔ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ آگے سورہ مزمل ہے، تو کوئی ایک جو ہے نا آپ میں سے فائزہ آپ نے تلاوت کرنی ہے اس کی۔ ابھی میں یہ پڑھ لوں نا تب تک آپ نکال لو اپنا انشاءاللہ۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ بن کر اس پر پل پڑی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ آگے ہے سورہ المزمل، ٹھیک ہے، آپ تلاوت کریں انشاءاللہ، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر۔ یعنی قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں ترتیل کی بات کی گئی ہے اور ترتیل سے مراد ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر لمبا کر کے پڑھنا، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے پڑھنا۔ جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن بصوتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو، اور اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلم بن مخراق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں۔
یعنی شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے نہ کچھ سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا، اس کی قرات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 5 ہے، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بھاری کلام یعنی وحی الہی، جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت کیفیت ہوتی تھی اور آپ کے اوپر گویا ایک بوجھ پڑ جاتا تھا تو آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ آیت نمبر 6 ہے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کرنے والا ہے، یعنی دن کے مقابلے میں بھی رات کو پڑھنا اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ دن کو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی شور ہے، کہیں کام کا وقت ہے، کوئی جلدی جلدی کرتا ہے کہ کام پر جانا ہے، تو اس میں وہ تاثیر نہیں آتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن کو سننے میں آتی ہے۔ اور اب قیام کی راتیں بھی آ رہی ہیں، ابھی تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، لیکن رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر اور زیادہ سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رات کو قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی نماز نہیں چھوڑ دو، بیٹھ کر پڑھ لو لیکن پڑھو صحیح۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا کہ اے ابو سعید، میں رات عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، اور رات کے قیام کے لیے دن کو قیلولہ لازم ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سب کو۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وداعی کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان جٹرانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ لیا، اور اگر تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے۔ پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ المدثر۔ سورہ مدثر مکی ہے اور اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں اللہ اکبر بھی آتا ہے، اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کر ہم سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں تو اس جگہ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز کے بعد کی اذکار کتاب بھی ہے، انشاءاللہ یہ دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو یہ کب پڑھنی ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 4، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، یعنی صاف لباس عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے، اور کپڑوں میں بو اور گندے کپڑے انسان کی اندر سستی پیدا کرتے ہیں، اور لباس انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کیجیے۔ آیت نمبر 5 ہے، ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ یعنی یہ پیغام آپ پہنچائیے، یہ پیغام آپ پہنچانے لگے ہیں تو مشکلات آئیں گی، لیکن آپ صبر کرتے جائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون اس رستے پر قائم رہتا ہے۔ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ پر میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو کر کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈلواؤں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروگے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے
کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرے، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ سورہ القیامہ۔ سورہ القیامہ مکی اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ قسم کیوں کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا بھی چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو، اور قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہم ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں اس کے پور تک درست کر دیں گے۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے۔ اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، اے نبی آپ قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ اللہ اکبر۔ سورہ الانسان، سورہ الدہر، اس کو انسان بھی نام ہے، الانسان۔ سورہ دہر مدنی ہے اور اس میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن ایسے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم نے تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جھاڑی کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر بالتدریج قرآن نازل کیا، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض جیسے اوروں کو بدل لائے۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم علم والا باحکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات مکیہ اور اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا، دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک۔ پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے۔
اس دن دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل ہے، یعنی افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جائے گا کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 29 بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے عمل کی کون سی باتیں تھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ اعضاء کی شکر گزاری، اس میں ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ علم کی مجلس میں جانے سے غفلت کم ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ بری نیت، برے ارادے اگرچہ علم میں نہ بھی آئے ہوں لیکن اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یعنی انسان اگر کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے یا کوئی برا ارادہ رکھتا ہے اور ابھی عمل میں نہیں لایا تو اس پر بھی انسان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے آخرت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب انہیں آخرت میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھک نہ سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جھکتے نہیں تھے۔ مقروض کا قرض معاف کر دینے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تنہائی میں بھی اللہ کی حیا ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے کوئی شخص برا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہا۔ اگر وہ تنہائی میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ منافق کے اندر 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ خیر اور بھلائی کے لیے انسان اپنے دل کے دروازے کھول لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ بری نیت کرنے سے بھی سزا مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا بابرکت کلمہ ہے۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔